الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو سن رہا تھا، محمد عمران رضوی جو محمد علی مرزا کو کہہ رہا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ تم خود ہی کہتے ہو کہ جھوٹوں پر لعنت ہو اور تم خود جھوٹ بولتے ہو، لہٰذا تم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کس پر؟ محمد علی مرزا پر وہ لعنت کا فتویٰ دے دیا، اور الیاس قادری کے حق میں بول رہا ہے، اور اس نے غلیظ زبان استعمال کی کہ کسی بچی کے متعلق کہا کہ وہ اس کی لونڈی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ کسی کی بیٹی کو، ظاہر سی بات ہے وہ بچی بھی اسے کہہ رہا ہے اور پھر اسے لونڈی بھی کہہ رہا ہے، تو بچی کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں ہے، اور اگر وہ مرزا کے فیور میں ہے تو اس میں لونڈی سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ لوگ جو شرک کے بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، الیاس قادری جس کے سر پہ تاج سجایا ہوا تو نہیں ہے، بے تاج بادشاہ ہے، مگر ہے تو شرک کا بادشاہ الیاس قادری۔ الیاس قادری نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کو گمراہی کے راستے پر چلا دیا، صرف اپنا پیسہ بنانے کے لیے، مال بھی کمایا، اور اس کو جیسے عزت بہت مل رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کو بھی شیطان کے پوجنے والے عزت کرتے ہیں، تو اس میں عزت کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایسا کچھ حساب نہیں رکھا ہے، یہ سارا معاملہ مرنے کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو ایسے فرعون کو بھی عزت ملی ہے، اس کے ماننے والے اس کی عزت کرتے ہیں، تو یہاں پہ اس کا کوئی متبادل نہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں شرک دیکھیے کس طریقے سے پھیلا رہے ہیں۔ کوکب نورانی کتنا بڑا عالم بنتا ہے، اور اس کے عقیدے دیکھیے کتنے گمراہ والے ہیں، کہ کہہ رہا ہے کہ غوث پاک نے مرغا کو زندہ کر دیا، گوشت خود کھا لیا، پھر عورت بھی آ گئی، تو پیر صاحب کے سامنے عورت آ رہی ہے اور عورت سے وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے یہ الزام حضرت غوث پاک پر لگاتے ہیں، اور انہوں نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کیجیے، جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں دیکھیے کیا فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے جو کچھ بھی مسخر کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، ہماری نعمت اتنی ہے کہ تم حساب کرتے کرتے تھک جاؤ گے، گنتے گنتے تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے، لیکن میری نعمت کا حساب نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اتنی نعمت انسان کے لیے بنا دیا، اس کے باوجود یہ لوگ دربار میں جا رہے ہیں، دربار میں جا رہے ہیں، دوسروں سے مدد مانگنے کے لیے، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، تو تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کیوں نعمت بنایا؟ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں، اور جیسے کہا نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ بڑا کارساز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ نعمت جتنی بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اولئک کالانعام، اور جو لوگ اللہ کی اس نعمت کا انکار کرتے ہیں یا اس کا سوچ نہیں رکھتے، تو اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، مگر جانور بھی کیا، بل ہم عدل، یہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ جو اللہ کی نعمتوں کو نہ مانے اور دوسروں کے پاس جائے وہ جانور ہے، اور جانور سے بھی بدتر ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کہا کہ انسان ظاہر ہے مایوس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین بندے کو تسلی دے رہے ہیں، کتنا رحیم ہے وہ ذات۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، محروم مت ہونا۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے پاس دینے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ لیکن یہ گمراہ کر رہا ہے، اور محمد علی مرزا کو ظاہر سی بات ہے کہ مرزا کی جو جہاں تک کچھ باتیں ہیں وہ بالکل درست ہیں کہ انہوں نے باباؤں کو اپنے اللہ کا درجہ دے دیا ہے، اور اب تو یہ لوگ غوث پاک سے ایسے مدد مانگ رہے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ یہ ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اب اللہ ان کی نظر میں بہت کمزور نظر آتا ہے، اور ساری طاقت غوث پاک کے پاس ہے۔ ایسے ایسے کرامت ان کے بتاتے ہیں جو آج تک کسی انبیاء علیہ السلام نے وہ معجزہ نہ دکھا سکے۔ اللہ نے ان کو یہ معجزہ نہ دیا، لیکن غوث پاک کو اللہ نے سارا معجزہ دے دیا۔ اب اللہ کی ضرورت ہی نہیں رہی، یعنی اللہ نے سارا کچھ غوث پاک کے حوالے کر دیا ہے، اب وہی سب کچھ کریں گے، لوگوں کی بگڑی بنائیں گے بھی، بگڑی توڑیں گے بھی۔ تو ان کا یہ عقیدہ جو ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے، اور یہ مولوی جو بکواس کر رہا ہے، اس مولوی کو قرآن پڑھ کر کے ذرا سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین انسان کے لیے، اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے پھر کیا کہا، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے بندے کو سمجھانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دیا، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ ہے جس کی بادشاہت سارے جہانوں میں ہے، اور وہی اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ ساری چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے اور وہ رب میرا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، تو جو پاگل ہوگا وہی غیروں کے در پہ جائے گا۔ تو یہ سارے الیاس قادری کے ٹولے پاگل ہیں میری نظر میں ان کو پاگل ہی سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا رب جس سے مل جائے، اور جس کا نام ہے غفور الرحیم، جس کا نام ہے رحمان رحیم، اب اتنا رحیم اتنا کریم جس کا رب ہو، وہ دوسرے کے دروازے پہ دھکے کھائے، اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔